میں نے ایک امام صاحب سے سنا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مرنے والے کی میت کے ساتھ تبرک رکھا کرو، جیسے کہ مدینہ کی مٹی وغیرہ صحابہ کرام بھی تبرک رکھا کرتے تھے۔ آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ہوگا؟ جی، ایک تو تبرک بآثار الصالحین کا مسئلہ ہے اپنی جگہ، کہ نیک لوگوں کے جو استعمال شدہ چیزیں ہیں اس سے تبرک حاصل کرنا، یا ان کی جگہ سے، یا اس طرح ان کے متعلق کسی چیز سے، تو وہ فی نفسی ہی ایک درست مسئلہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا ثبوت بھی نصوص میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا وہ یہ ہوا کہ وَاتَّخِذْ مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی وہاں آپ نماز پڑھیں۔ تو اس سے فقہاء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبرک کا، اور باقی تبرک کے اس طرح کے واقعات جو خاص طور پہ قبر کے حوالے سے ہیں، اکا دکا واقعہ جو ہے وہ ثابت ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اس منافق کے بیٹے تھے، ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے آپ اپنا کرتا عنایت فرمائے تاکہ اس میں اس کی تکفین کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا، لیکن یہ ایک آدھ واقعہ ہے، اور یہ تدفین اور جنازہ اور اس کے بارے میں فقہی اصول یہ ہے کہ اس میں جو چیز ثابت ہو صرف اس کو کرنا جائز ہوتا ہے، اور اسی حد تک کرنا جائز ہوتا ہے جس حد تک اس کا ثبوت ہو۔ تو اس طرح جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام بھی تبرک رکھا کرتے تھے، یہ بات ہمیں نہیں ملی۔ صحابہ کرام کا عام معمول جو ہے وہ قبر میں اس طرح کے تبرکات رکھنے کا نہیں تھا۔ البتہ مختلف واقعات بزرگوں سے مختلف چیزیں رکھوانے کی اگر تاریخ میں منقول ہیں تو وہ ان کی ایک خاص اس پر محمول کی جائے گی، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر جب اس کا وہ کیا جائے گا، اہتمام کیا جائے گا، تو اس سے منع کیا جائے گا۔ بعض لوگ اپنا کفن جو ہے وہ زمزم سے دھلوا دیتے ہیں، تو ایک آدھ دفعہ اگر کوئی اس طرح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام اس کے اصول بنا کے، ایک عام رسم بنا کے جب لوگ اس کو کریں گے تو اس سے منع کیا جائے گا۔ اس طرح عمومی طور پر اس کا ثبوت نہیں ہے۔